اب بات بچے کی چلی تو بچے کا ایک پیکج بتاتا جاؤں. کبھی بچوں کو دعا ضرور کروایا کریں اور بچوں کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. سلطان محمود غزنوی جہاں اولیاء سے دعائیں لیتا تھا، جہاں تہجد پڑھتا تھا، جہاں تسبیح پڑھتا تھا، جہاں نیک بادشاہ تھا، اللہ کا ولی تھا سلطان محمود غزنوی. 1974 میں غزنی افغانستان میں زلزلہ آیا اور سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹی. 1000 سال کے بعد بھی اس کا جسم ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا. بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. اے بلے شاہ نے کہا ہم مریں گے نہیں، قبروں میں کوئی اور جاتے ہیں. اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. اس کی زندگی میں تہجد، نفل، اعمال سب کچھ تھا، لیکن پتہ کیا کرتا تھا؟ جب بھی کوئی منزل پہ جانا ہوتا تھا سلطان محمود غزنوی کو، جب بھی کسی منزل پہ جانا ہوتا تھا بچوں کو جمع کرتا تھا. اللہ اکبر. اور ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا. ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا سلطان. غذا، کھانے، چیزیں، اور چیزیں بنوا کے پھر ان کو بٹھاتا اور کہتا دیکھو میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. اتنا آزمودہ عمل ہے. زندگی کا کوئی منزل، کوئی کمال چاہیے. آپ کو عزت چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، آپ کو شفا چاہیے، مقدمات سے خلاصی چاہیے، بڑا گھر چاہیے، بڑا در چاہیے، حج بیت اللہ کی زیارت چاہیے، حج عمرہ بار بار چاہیے. زندگی کی کوئی منزل ہے آپ کہتے ہیں ناممکن ہے. ایسے بچوں کو پکڑ، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پر وہ خطائیں نہیں ہوتی ہیں. ان لوگوں کو ان بچوں کو ان سے دعائیں کرائیں. انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے کمالات ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھی برکتیں ہیں. میں نے جس کو بھی بتایا، دیکھو حدیث میں آتا ہے اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، غور سے سننا اس حدیث کو، اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے تو اللہ بندوں کے گناہوں، اتنے گناہ کہ اللہ ایک قطرہ بارش کا نہ برساتا، سبزہ نہ ہوتا، چیزیں نہ ہوتی. اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، یہ حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں اس کا مفہوم. کبھی ہم نے سوچا کہ ان بے زبانوں کی وجہ سے اور ان بچوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں اور بچے ہوئے ہیں، تو کبھی ان بے زبانوں اور بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیں. آئیں پھر آج آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں، بڑی کام کی چیزیں ہیں، بہت کام کی چیزیں. انارکلی لاہور میں ہر بندہ شوق سے ایک فالودہ پینے جاتا ہے، اس کا نام ہے یوسف فالودے والا. آپ میں سے پتہ نہیں کسی کا واسطہ پڑا یا نہیں پڑا. انارکلی میں، لاہور میں فالودے کی اور دکانیں بھی ہیں. کسی نے اس سے پوچھا فالودے کی دکانیں تیرے مقابلے میں بڑی لگی، ناکام کیوں ہو جاتی ہیں اور تیرا ہی فالودہ بکتا ہے؟ یہ انارکلی کے تھانے کا SHO تھا، مجھے یاد ہے، مر گیا بیچارہ ریٹائر ہو کے. اس نے مجھے یہ بات بتائی. یہ تھانے کے ساتھ ہی اس کی دکان ہے آگے کر کے. اس نے کہا جن بے زبانوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے ان کی روزی میں نے اپنے ذمے لے لی ہے. بڑے کام کی بات ہے. جن بے زبانوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے
उनकी रोजी मैंने अपने जिम्मे ले ली है। उसके जिम्मे क्या, रोजी तो अल्लाह के जिम्मे है। कहा मैं दो काम करता हूं, दो काम करता हूं, दो काम करता हूं। एक तो छोटे बच्चों को खिलाता हूं, उनसे दुआ कराता हूं, छोटे बच्चों को खिलाता हूं, उनसे दुआ कराता हूं। और एक कब्रिस्तान के कीड़े, चिड़ियां, कौवे, परिंदे, इनकी ग़िज़ाओं का एहतमाम करता हूं। एक बच्चों से दुआ कराता हूं, करा के देखो बच्चों से दुआ। गरीबों के बच्चे वैसे ही बहुत सारे होते हैं। मेरे पास एक गधा रेडी वाला आया, कहने लगा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मैं कहा बच्चे कितने हैं? कह रहे आपकी दुआओं से वालेबन 8 या 9 बच्चे उसने बताए। मैंने कहा 8-9 इसमें आजम तेरे पास है, तू कहते मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास इतना कुछ है, तू कहते हैं कुछ भी नहीं है। कह रहे क्या करूं? मैंने कहा दुआ मंगवाना आती है? कह रहे नहीं, मैं तो मौलवी साहब को बुलाता हूं, वो खत्म दे जाते हैं, दुआ कर जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह का बंदा, वही हलवा खुद खा जाया कर, वो रोटी खुद खाओ। कहने लगे मैं तो अनपढ़ हूं। मैं कहा गुर मैं बताता हूं। तो बच्चों को सामने बिठा, मीठी चीज पकवाता है पकवा, लेकिन पहले ना खिलाना, बच्चे भाग जाएंगे, तेरे हाथ नहीं आएंगे। और सामने रख, और फिर जो अल्लाह से मांगना है, दौलत, दुनिया, चीजें, नेमतें, रिस्क, आखिरत मांग, और बच्चों को कहे आमीन कहे। और वो कभी इधर छेड़ेंगे, कभी इधर छेड़ेंगे। अल्लाह वाले उन मासूमों का आलम यह है कि उनकी गफलत की आमीन भी अल्लाह के यहां कबूल है। गफलत की आमीन भी कबूल है, गफलत की आमीन। और बच्चों को तो कहे आमीन कहे, और वो आमीन कहते रहे, तो दुआ करता रहे, करता रहे। उसके बाद उन्हें खिला दे। रोज कर दुआ, हफ्ते के बाद कर, 2 हफ्ते के बाद कर, हफ्ते में 1 बार कर, जब भी कर, मुसलसल दुआ कर। एक घर में जो रोटियां बचे, 1-2 रोटियां जायद पका ले, उनके टुकड़े करके चिड़ियों को डाल, पानी रख। कोई बाजरा, कोई ज्वार, कोई मकई, कोई चावल, कोई गंदम, ये भी मिक्स करके रख, और परिंदे खाएं। और जब परिंदे खाएंगे फिर तो अल्लाह की मदद को देख, फिर तो रिस्क देख, तो वुसअत देख। और वो कुछ अर्से के बाद मेरे पास आया, और सही बात बताऊं, गधा रेड़ी वाला बूढ़ा हो गया था, सारी उम्र। वो कहने लगा मैं गधे का पेट भी आज तक मेरा नहीं भरा, और मेरा भी पेट भी कभी नहीं भरा। मेरा तो गधा भी हमेशा भूखा रहता था, और मैं भी भूखा रहता था। और जब से मुझे आपने बेजुबानों के बारे में बताया है, ये बच्चे बेजुबान होते हैं, मासूम होते हैं। कहने लगे जब से मैंने दो बेजुबानों के साथ मामले किए हैं, बस ठीक है, अल्लाह ने मेरी ग़िज़ाई निजाम बढ़ा दिया। आज तक मैं भी भूखा रहा, और मेरा गधा ही भूखा रहा। और जब से मैंने यह करना शुरू किया है, मैं भी सेहतमंद हूं, पेट भरता हूं, और मेरा गधा भी पेट भरता है। कहने लगे इतने मरले का प्लाट ही 1 लिया, इतने मरले का प्लाट 1 लिया, बेटे को मोटरसाइकिल खरीद। मैंने कहा तू गधा ही, तू ही छोड़ दे गधे को, तू भी कुछ और कर। कह रहा ना साईं, बस गधे के साथ मेरी दोस्ती है, पर अल्लाह ने मुझे दिया बहुत है। बच्चों से दुआ कराएं, और बेजुबानों की ग़िज़ा का ख्याल रखा। और हदीस में आता है अगर बच्चे ना होते और बेजुबान न होते, अल्लाह पाक बंदों को, जमीन वालों को एक कतरा बारिश का ना देता, एक गंदम दाना और एक ग़िज़ा का जर्रा न देता, जितने हमारे गुनाहों की वजह से जमीन काली हो गई है। बनी इसराइल ने सिर्फ एक गुनाह किया था कि हफ्ते के दिन अल्लाह ने फरमाया कि शिकार न करो, उन्होंने शिकार किया। फिर सब्ते फकुलना लहू कूनू किरादतन खाशिईन, अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुमने हमारी नाफरमानी की है, जाओ जलील बंदर बन जाओ, बंदर बन जाओ। हमने कितनी नाफरमानियां की, मदीने वाली की, कमली वाली की दुआओं की बरकत है कि अल्लाह ने हमारी शक्लों को मस्ख नहीं किया। और ये जो 2 अमल है, ये दो अमल बहुत पुरतासीर है रिस्क के लिए और रिस्क के रूहानी के लिए। एक साहब मुझसे कहने लगे कोई दुनिया में जुनैद बगदादी,
پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، فلاں بزرگ سنتے تھے میں بھی بزرگ بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا رب وہی ہے، اس کی کریمی وہی ہے، تو کیوں نہیں بن سکتا؟ تو کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا 5 کام کر لے، اللہ تجھے ولایت دے گا انشاءاللہ۔ اور آج وہ جوان ولی ہے، میں اکثر اس کو فون کر کے دعاؤں کا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے لیے دعا کر دینا۔ جوان ہے، کوئی 28-29 سال کا، اور وقت کا ولی ہے، اس کی نظروں میں ولایت، اس کے جذبوں میں ولایت، اس کے تنہائیوں میں ولایت، اس کے سوچوں میں ولایت، اس کے قدموں میں ولایت ہے، اس کے کاروبار رزق میں طہارت ہے اور ولایت ہے اور رحمت ہے۔ میں نے اس کو 5 کام بتائے تھے۔ ایک تو میں نے کہا تھا ہر وقت باوضو رہنا، اور دوسرا میں نے کہا تھا رزق حلال کی آخری کوشش کرنا، اور تیسرا میں نے کہا تھا بچوں سے دعا کرانا، اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ولایت کے میرے لیے رستے ہموار کر۔ مولا جب تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جب تو چاہتا ہے پھر رستے خود کھلتے ہیں، راہیں خود کھلتی ہیں، منزلیں خود ملتی ہیں، پھر تو رستے بھی دکھاتا ہے تو راہیں بھی دکھاتا ہے۔ 2 بندوں کے ساتھ دوستی لگائیں تو صرف بچوں کے ساتھ۔ آج سے پہلے بچے درد سر تھے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، بہت سارے بچے ہیں، درد سر ہوتے تھے۔ اب میں کہتا ہوں یہ بچے نہیں تو اسم اعظم ہے، یہ تو ولی ہیں، میری دعائیں قبول کرائیں گے۔ اللہ جو ہی مسئلہ بھی ہو بچوں کو اکٹھا کرتا ہوں، کوئی ٹافی کوئی بسکٹ کوئی چیزیں لے کے رکھ لیتا ہوں، پہلے نہیں دیتا، کھا کے بھاگ جاتے ہیں، رکھ لیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں، تم دعاؤں پہ آمین کہنا، اور کہا کہ دعاؤں پہ پھر میں وہ آمین کہتے ہیں، اور میں گڑ گڑات سے اللہ سے بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے دعا کرتا ہوں، اور اللہ پاک میری ضرورت کو غیب سے پورا کر دیتا ہے، اور اللہ میری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ دل کی تنگی اور خوف کی شدت کا غلبہ ہوا، میں پریشان حال بغیر سواری اور بغیر توشہ کے، توشہ سے مراد کھانا پینا، سواری، سفر، بس ایسے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا۔ 3 دن تک اس طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا، اور 4تھے دن بھوک کی شدت کا، پیاس کی شدت کا اتنا احساس ہوا، مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا کہ شاید اب مر جاؤں گا، اسباب کے بغیر چلا۔ میں جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتہ نہیں تھا، وہ سایہ ہوتا بیٹھ جاتا، سایہ بھی نہیں تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے لاؤ ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو، وہ خوشخبری ہو کیا کہ تم صحیح سالم حج بھی کرو گے اور میرے حضور کملی والے کے روزے کی زیارت بھی کرو گے۔ کیوں پریشان ہے تو کیوں پریشان ہے؟ صحیح سالم حج بھی کرو گے اور حضور کے روزہ اطہر کی زیارت بھی کرو گے۔ میں نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت خضر ہوں، میں خضر ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی دعا فرما دے میرے لیے، سخت بھوک ہے، سخت پیاس ہے، شدت کا سفر ہے، بہت سخت بھوک ہے، بہت سخت پیاس ہے اور شدت کا سفر ہے، میں کیا کروں؟ اب انہوں نے فرمایا اچھا یہ میں پڑھتا ہوں تو پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ۔ اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، اب میرے ساتھ پڑھیں گے، درد سے، توجہ سے، یقین سے، دھیان سے اور پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ۔ فرمایا میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو بھی اس لفظ کو 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر، یا لطیفم بخلقہ،
या अलीमम बिखल्किही या खबीरम बिखल्किही उल्तुफ बी या लतीफो या अलीमो या खबीर या लतीफम बिखल्किही या अलीमम बिखल्किही या खबीरम बिखल्किही उल्तुफ बी या लतीफो या अलीमो या खबीर। फरमाया ये 3 दफा पढ़, जिस तरह आपने 3 दफा पढ़ा, 3 दफा पढ़। अब इसका तर्जुमा है, ऐ वो पाक जात जो अपनी मखलूक पर मेहरबान है और अपने मखलूक के हाल को जानता है और उनकी जरूरियात से बाखबर है। मखलूक के हाल को जानता है मेरा अल्लाह और तो उनकी जरूरियात से बाखबर है। ऐ अल्लाह तो मुझ पर लुत्फ फरमा, मेहरबानी फरमा। ऐ लुत्फ करने वाले, ऐ अलीम, ऐ खबीर, मुझ पर मेहरबानी फरमा। फिर फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं, हमेशा काम आने वाली चीज है। जब तुझे कोई तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो, तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो, तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो। अच्छा आप सुनिए, अब एक बात और, आपकी जो भी तस्बीह है आप पढ़ें, सिर्फ 3 दफा रोजाना पढ़ लिया।